السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ ہے طفیل بن عمرو دوسی۔ جب یمنی قبیلہ دوس کے ایک شریف اور عاقل شخص طفیل بن عمرو کی مکہ آمد ہوئی، مشرکین مکہ نے اپنے معمول کے مطابق انہیں خبردار کیا کہ یہاں ایک شخص نیا دین لے کر اٹھا ہے جو باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی اور بیوی اور شوہر میں پھوٹ ڈال چکا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس کے اسیر نہ ہو جاؤ، پس اس کی بات نہ سننا۔ طفیل بن عمرو نے پریشان ہو کر کانوں میں روئی ٹونس لی، مگر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے قریب نماز ادا کرتے دیکھا تو قریب چلے گئے۔ تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ ہی گئی۔ کلام اللہ کی حلاوت اور اعجاز نے انہیں دم بخود کر دیا۔ خود سے کہنے لگے، میں شاعر اور ذہین آدمی ہوں، بات کی اچائی برائی کو جان سکتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اچھی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ مسترد کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل بن عمرو نے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا پیغام سنا اور وہی مشرب اسلام ہو گئے۔ یمن واپس جا کر پہلے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ والد اور بیوی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر قوم میں تبلیغ شروع کی، مگر قوم آمادہ نہ ہوئی۔ آخر کچھ مدت بعد دوبارہ مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ دوس سرکش ہیں، اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہے، آپ اس کے خلاف بدعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، قبیلہ دوس کی ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔